مرتضی وہاب صاحب نے جو بات کہی، اور میں نے تو 3 دن پہلے عید کے دوسرے دن میں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ جو کام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو کرنا تھا، میں ایک ٹاؤن کی مثال دوں، جناح ٹاؤن کی مثال۔ جناح ٹاؤن نے اپنی ریکوائرمنٹ عید الاضحیٰ کے حوالے سے 1 مہینے پہلے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو دی۔ اس کے ڈائریکٹر کے نام انہوں نے لیٹر لکھا، اور ہفتے کے دن عید کا پہلا دن تھا، جمعرات کی رات کو ان کے پاس جو جواب آیا ہے اس میں انہوں نے ساری وہ چیزیں برقرار رکھی جو 2023 اور 2024 میں جتنی مشینری دی گئی تھی اسی کو برقرار رکھا، اور نہ صرف برقرار رکھا بلکہ وہ تو دکھانے کے لیے تھا، عملاً گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ہیوی مشینری بعض جگہ موجود نہیں تھی، بعض جگہ آپ کے پاس لفٹر موجود نہیں تھے جو لفٹ کرتے اس گاربیج کو، اس اوفل کو، ڈمپ پر آپ نے بھیج دیے، لفٹر موجود نہیں ہے، وہ چھوٹے جو گلی محلوں سے اٹھانے والے ایک لفٹر ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ تو ہر چیز پر آپ جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ وعدہ کیا گیا کہ فی یو سی مختلف ٹاؤن میں مختلف ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ بات ہوئی، بعض جگہ یہ وعدہ کیا گیا کہ 15 سوزوکیاں پہنچیں گی، پتہ ہی چلا کہ وہاں 10 سوزوکیاں پہنچیں۔ اب یہ آپ کو جو 5 سوزوکیوں کا ڈفرینس ہے، یہ 5 سوزوکیوں کا ڈفرینس نہیں ہے، ہر سوزوکی کا پٹرول ہوتا ہے، ہر سوزوکی پہ مین پاور ہوتی ہے، اور اس مین پاور کے خرچات ہوتے ہیں، وہ سارے خرچات کہاں جاتے ہیں؟ یہی تو کرپشن ہے، یہی تو فراڈ ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ کسی طرح کسی بھی مرحلے پر۔ اب آپ دیکھیں آگے مانسون کی بارشیں ہونے جا رہی ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ شہر کے اندر اربن فلڈنگ ہے، سیلاب آتا ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، لوگ ڈوب جاتے ہیں، گھر ڈوبتے ہیں، نالوں کی صفائی کا کام، ابھی تک نالوں کی صفائی کے کام کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا، آپ نے جو سندھ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے بات کی، میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، صرف نئی کراچی ٹاؤن کی وہ مثال دیتے ہیں، نئی کراچی ٹاؤن میں ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور پورے شہر میں ہمارے ٹاؤن چیئرمین، اگر جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن نہ ہوتے، 85 یونین کونسلز نہ ہوتی، آپ یقین جانیں شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہوتا۔ جتنی محنت کے ساتھ ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور ان کی پوری ٹیم، یو سی چیئرمین، ان کی پوری ٹیم نے رات گئے تک لگ کر اس کام کو کروایا ہے، ورنہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رات 3 ساڑھے 3 بجے تک جو ہے وہ ان کا عملہ ناپید، ان کی مشینری موجود نہیں، اور تو اور جس جگہ جا کر پورے شہر کا یہ اوفل ڈالی جاتی ہے وہاں ہر سال مسئلہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے کام روک دیا جاتا ہے، جام چاکرو۔ اس سال بھی یہی ہوا، ایک پھڈا کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، سارے ڈمپر روک دیے جاتے ہیں۔ اب لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ جو ڈمپر گئے ہیں وہ واپس آئیں گے۔ اس سال بھی یہی ہوا، جس کی باضابطہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین نے فون کیا مرتضی وہاب صاحب کو، ان سے شکایت کی، عملے کے متعلق شکایت کی، بجائے اس کے کہ وہ اس پر ایکشن لیتے انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ ٹاؤن کے اس کو معطل کر دیا، جس کو آئے ہوئے 7 دن ہوئے تھے۔ ٹھیکیدار کو بچا لو، ڈپٹی ڈائریکٹر کو معطل کر دو۔ اورنگی ٹاؤن کے ٹی ایم سی کو کل معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس نے وہ ساری باتیں بتا دیں جو باتیں ہم کر رہے ہیں، وہی باتیں اس نے بتائی سندھ سالڈ کے حوالے سے۔ اورنگی ٹاؤن جماعت اسلامی کا ٹاؤن نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ٹاؤن ہے، اس ٹاؤن کے ٹی ایم سی کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جس سے اس وقت شہر گزر رہا ہے۔ باقی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس پورے عمل کے اندر آپ دیکھیں جو سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، جس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں، جس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے، جس طرح فراڈ کیا جاتا ہے، وہ سارے کام پیپلز پارٹی بخوبی کر رہی ہے۔